چوتھا پارہ ابتدا سے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 92 چوتھا پارہ جو ہے وہ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم لن تنالوا البر ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے نیکی میں کمال حتی تنفقوا یہاں تک کہ خرچ کرو مما تحبون اپنی سب سے پیاری چیز وما تنفقوا من شیء اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تیسرے پارے کے آخری آیت میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ قیامت کے دن اگر کافر مجرم یہ آفر کرے کہ میری ساری جائیداد سب کچھ لے لو، ساری زمین سونے کی بھر کے بھی دے دے تب بھی اسے قبول نہیں کی جائے گی، کہ مجھے چھوڑ دو ساری زمین سونے کی بھر کر یہ لے لو، اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو، مجھے عذاب نہ دیا جائے، تو کہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ کسی سے بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ مال کام انسان کے کہاں پر خرچ کیا جائے تو اس کے کام آئے گا، وہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو گے تو تب تم نیکی کے اس کمال درجے تک پہنچو گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ آخرت میں چل جائے گی نیکی، پیسہ چل جائے گا جس طرح دنیا میں چلتا ہے اس طرح، تو کہا کہ آخرت میں وہ تو نہیں چلے گا۔ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو اور جو سب سے محبوب مال ہو اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو مما تحبون ہے نا، مما تحبون، یہ بات بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی یہ ڈیمانڈ تم سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہے اس کے پاس جتنی پراپرٹی ہے اور پراپرٹی اس کو عزیز ہے تو ساری پراپرٹی خرچ کر دے، نہیں، مما تحبون، اس میں سے کچھ جو چیز تمہیں پسند ہے نا، جو چیز حساب کے طور ایک آدمی کو گاڑی بھی پسند ہے، گھر بھی پسند ہے، گاڑی میں ایک قسم پسند ہے، گھروں میں جو ہے نا وہ ایک ترتیب پسند ہے، ایک قسم کا گھر پسند ہے، اب مختلف چیزیں اس کو پسند ہیں۔ اب ان پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں تو یہ ایک طرف تو یہ ترغیب ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جب کہ خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو، کسی کو اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دینا، گفٹ دینا، یہ بھی اللہ کے راستے میں، اور کسی کو اب ہدیہ دے رہے ہو یہ بھی گویا اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ کا مال دے رہے ہو یہ بھی اللہ کے راستے میں، فطرانہ دے رہے ہو یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اور کبھی بار سوچ لیا بعض اوقات کیسا کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہیں، مثال اس کے پاس 5000 روپے ہیں، اس میں سے اس نے 2000 روپے زکوٰۃ نکالا، تو وہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھو فإن اللہ بہ علیم کی تشریح بتا رہا ہوں کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ مثال 5000 روپے میں کچھ اس کے پاس ذرا نئے نئے نوٹ ہیں، کچھ پرانے نوٹ ایک ہی چونکہ اللہ رب العزت باریک بین بھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ چیز رد کر دے وہ اللہ سے پوچھے، چھوٹے سے اخلاص کی وجہ سے چیز کو قبول کر لیں اور بہت بڑھیا درجہ عطا فرما دے وہ اللہ سے پوچھ۔ آپ کے پاس 5000 روپے، ان میں سے اپنے 3000 یا 2000 روپے زکوٰۃ دینی تھی، اب آپ نے اس طرح کیا کہ نئے نئے نوٹ الگ کر لیا اور پھر بات رکھی، پرانے نوٹ دیے، فرق کچھ نہیں پڑا، جتنے کی نئے نوٹ سے چیز آتی ہے اتنے کی پرانے نوٹ سے بھی آتی ہے، لیکن آپ کے
جو تنفقوا لن تنالوا البر، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فطرانہ ادا ہو جائے گا، کسی کو صدقہ دو گے وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن آپ یوں کہو کہ کمان ادھر دے، ہاں ویسے ہی آپ کے پاس جتنے بھی نوٹ تھے نئے پرانے آپ نے نہیں دیکھے، بس جو بھی آگے دے دے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ نے جو ویسے ہی بغیر کسی نیت کے گن کے دیے اس میں سارے پرانے ہی چلے گئے۔ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، اندر کی دل کی وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جس نیت سے جس ارادے سے تم خرچ کرتے ہو یہ سب اللہ جانتا ہے، اندر کی بات اللہ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، ریا اور دکھلاوے کی نیت سے خرچ کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ کہیں تمہاری ریا اور دکھلاوا کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، بڑا مالدار کہیں، بڑا اچھا آدمی کہیں کہ جی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا نہیں، فإن اللہ بہ علیم، صرف خالصتاً اللہ کی رضا۔ گویا خرچ کرنے میں دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنی، تین باتیں یہ ملحوظ خاطر رکھنی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مال حلال، مال کیا ہو؟ حلال کا مال، حرام نہیں، حرام مال اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید مثال دی تھی، ایک ساتھی کہنے لگا جی میں نے فلانی جگہ پر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر سود لگتا ہے، تو میں ایسے کروں گا کہ ویسے تو جمع نہیں ہوتے، ان کے بعد میں تھوڑا تھوڑا جمع کرا رہا ہوں، جب پیسے ملیں گے تو جو سود ہے اس سے میں اللہ کے گھر کو دے دوں۔ میں نے کہا خدا کے لیے، خدا کا اللہ کا گھر جو بنانا ہے اللہ کے گھر میں دینے، اس سے حلال مال سے دو، سود کے پیسوں سے نہ دو، حرام پیسوں سے نہ دو، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا۔ کیسے یہ سود جو حرام کا مال ہے یہ گویا گندگی ہے۔ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ آپ کسی اپنے بڑے کے ہاں، بڑا کیا چھوٹے کے ہاں بھی بیچ کے دکھاؤ نا ذرا خراب ہوئی سبزی یا خراب ہوا وہ سالن، چاہے جتنا اچھا کیوں نہ ہو، آپ نے بٹیر بنائے ہوئے بڑے اچھے بنائے ہوئے لیکن خراب ہو گئے، تو آپ نے کہا چلے پڑوسی کے گھر بھیج دو، دیکھنا کیسے جواب دیتے ہیں، آپ کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے حرام مال نہیں، پاکیزہ۔ اور پھر دوسری بات کہ اس مال میں اعلیٰ چیز ہے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، اس میں کیا ہو؟ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، مطلوب ہو، ریا اور دکھلاوا نہ ہو، ریا اور تیسری چیز کیا کہ جس کو آپ دے رہے ہو، جس کو دے رہے ہو اس کی تحقیر مقصود ہو، اس کو آپ نچلا نہ سمجھیں، اس کو آپ نیچا سمجھتے ہوئے اور اس کو اپنا ذلیل سمجھتے ہوئے نہیں، بلکہ آپ اس کا احسان مانو کہ وہ میرا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کے لیے یہ ذریعہ بنا ہے، اس پر اس کا احسان ہو کہ مجھے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ملا ہے۔ تو جب مال پاک ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، عمدہ مال ہوگا اور اگلے بندے کی تحقیر مقصود نہیں ہوگی، تو پھر یہ مال آپ کو نیکی تک پہنچائے گا۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا رد عمل دیکھیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا مسجد نبی کے پاس، اس کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ سب سے زیادہ عزیز ہے، پسند ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آپ کو اختیار ہے جہاں مرضی اس کو خرچ کروں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو کہ یہ آپ اپنے کزنوں میں تقسیم کرو، اپنے چچا زاد بھائی میں، ان کو نبی علیہ السلام کو پتہ ہوگا کہ بھائی ان کے حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، کون میں تقسیم کرو اللہ کے راستے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، خیبر میں وہ جو زمین کا حصہ میرے حصے میں آیا تھا وہ بڑا مجھے عزیز ہے، وہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین اپنے قبضے میں رکھو اور اس کی جو پیداوار ہے وہ وقف کرو، چنانچہ ایسے ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، فرمانے کہ مجھے ایک باندی بڑی کنیزہ، بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ صفات کی مالکہ مسلمان تھی،
مجھے بڑی عزیز تھی، مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، کہو میں اللہ کے راستے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد۔ یہ صحابہ کرام کرام۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبد العزیز، کیا اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا۔ یہ عمر نام بڑا برکت والا نام ہے کہ جس کے ساتھ لگ گیا تو اللہ نے اس کو کمال درجے تک پہنچایا، کمال درجے تک۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ حضرات نے بارہا دفعہ سنا ہوگا، ان کا نام آ گیا تو واقعہ بھی میں عرض کر دوں، اگرچہ اس سے ریلیٹڈ نہیں۔ بادشاہ ہے وقت کے، شادی کا موقع ہے اور عید کا موقع ہے، بچی نے والدہ سے مطالبہ کیا، شہزادیوں نے، کہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ اچھا، انہوں نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا کہ بھئی بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، ایسا کریں کہ آپ 1 مہینے کا وظیفہ ایڈوانس لے لیں اور اگلے مہینے ہم گزارا کر لیں گے، اگلے مہینے ہم گزارا کر لیں گے تو بچیوں کو نئے کپڑے لے لیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ پرانے کپڑے، باقی ساری شہزادیاں جو ہے وہ نئے نئے کپڑے پہنیں گی عید کے موقع پر، اور ہم بادشاہ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی پرانے کپڑے پہنیں گی، تو اس لیے آپ تو والد تھے۔ بیٹیوں کا دکھ بڑا دکھ ہوتا ہے، ارمان بڑے ارمان ہوتے ہیں، اور بیٹی کو بے بس دیکھ کر والد کی جو آہ نکلتی ہے وہ بیٹیوں والوں کو ہی معلوم ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ تو چلے گئے خزانچی کے پاس، خزانچی کے پاس چلے گئے اور کہا کہ مجھے اس طرح کرو کہ 1 مہینے کا وظیفہ ایڈوانس ہے، اگلے مہینے جو ہے نا وہ جو میرا وظیفہ ہوگا میں جمع کروا دوں گا۔ خزانچی بھی اللہ والا تھا، انہیں کی حکومت کا حصہ تھا نا، انہیں کہا ٹھیک ہے، آج کی ضرورت ہو نا کہ اپنے بڑے کو ایسے بات کرے، وقت ایسے لوگوں کی وقت کو ضرورت ہے، ایسے بادشاہ کی بھی اور ایسے خزانچیوں کی بھی ضرورت ہے۔ کہا کہ حضرت آپ لکھ کے دے دیں اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے وظیفہ لے لیں، لکھ کے دے دیں اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے وظیفہ لے لیں۔ کہا یہ تو نہیں لکھ کے دے سکتے، واپس آ گئے اور بیوی سے کہا کہ میں اس حال میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ عوام کا بوجھ میرے سر پر، کیونکہ بیت المال سے لے رہے تھے، سب عوام کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر، تو کہا کہ میں اس حالت میں اس دنیا سے نہیں جاتا۔ خیر، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے، وہ شکر کی بوریاں لے کے نا، شکر لے خرید کر وہ پھر تقسیم کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اس کی اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، شکر خریدتے ہیں پھر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے بدلے جو ہے نا آپ قیمت ہی تقسیم کر لیا کریں۔ کہا نہیں، بس میں بات ایسے ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو مجھے شکر ذرا اچھی لگتی ہے اس لیے شکر خرید کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رد تھا، اور تابعین تبع تابعین، میں نے آپ کو بتایا۔ آج بھی ہم دیکھیں، مجھے یہ چیز محبوب ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، وہی چیز میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دوں، نیکی تک پہنچے۔ صرف باتیں نہیں، کام، صرف باتیں نہیں، کام۔ صحابہ کرام نے کام کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھلایا۔ میں اس لیے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا جو ہے نا وعدہ کیا ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ اور دنیا میں صحابہ کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، دنیا میں صحابہ کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ مال کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے۔ آج بھی مسلمان کہتا ہے میں بڑا نیک انسان ہوں، نیکی تک پہنچنے کے لیے سب سے محبوب چیز۔ اچھا، انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی اولاد میں بیٹے ملے، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کی محبت کا تقاضا آ گیا، اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، وہ بیٹا بھی قربان کر دیا اللہ تیری رضا کے لیے۔ یہ بھی محبوب چیز اللہ کے راستے میں۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے ہم یعنی متقی بندے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو اس کے لیے پھر
اس کے لیے پھر اپنی نفسانی خواہشات. آج تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا تو درکنار، اگر کسی حرام چیز جو ہمیں پسند ہو وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اللہ کو یہ نہیں پسند اس لیے میں نہیں کھاتا. حرام کام ہم اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ کام اللہ نے اس سے منع کیا ہے. مجھے میرے اللہ سے محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں. مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے. یہ کام حرام ہے اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں، مجھے بھی پسند نہیں. مجھے پہلے پسند تھا، میرا دل بھی کرتا تھا، لیکن اللہ نے ناپسند قرار دیا اس کو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، میں اس کو اپنے قریب نہیں لیتا. یہ اصل ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے تم کوئی عمل چھوڑتے ہو کہ یہ عمل اللہ کی نافرمانی والا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، کس نیت سے چھوڑ رہے ہو، کوئی کام کس لیے کر رہے ہو، فإن الله به عليم. اللہ سب کو جاننے والا ہے. یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ خرچ کرو، مما تحبون، اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ، وما تنفقوا من شيء، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، سو اللہ کو معلوم ہے تم کس لیے کہاں خرچ کر رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.